تقریباً 1:30 بجے ہمارا جہاز کراچی سے کوئٹہ کے لیے پرواز کر گیا۔ امتل اور میری سیٹیں ساتھ ساتھ تھیں۔ عاطف ہم سے آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ چوسنے والی گولیوں کے بعد ایئر ہوسٹس اناناس کا جوس لائی تو امتل نے اس سے کہا، آپ کی مخلصانہ مسکراہٹ ذاتی ہے یا پی آئی اے کی مرہون منت؟ آپ کے لیے ذاتی اور آپ کے ساتھی کے لیے محکمانہ۔ امتل اس بات سے بہت محظوظ ہوئی۔ کرایہ تو اس بیچارے نے بھی مجھ جتنا دیا ہے، مجبوری ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، ہنسنا میری ڈیوٹی ہے۔ امتل بہت خوش ہوئی، میری طرف دیکھ کر بولی، یہ لڑکیاں بہت تجربہ کار ہو گئی ہیں، اب اتنی آسانی سے آپ انہیں ٹھگ نہیں سکتے۔ میں نے کہا، کون انہیں ٹھگنے جا رہا ہے؟ ارے یہ سب جتنے مرد ہیں سب یہی کام کرتے ہیں۔ عاطف بھی؟ ارے سب، کوئی ایک تھوڑا۔ ہر مرد ہر جوان عورت کو پسند کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ بات آپ لوگوں کے خون میں ہے۔ میں ہنس پڑا۔ ہمارے خون کی بات آپ جانتی ہیں؟ واہ، کیوں نہیں، عورت سے زیادہ کون جانے۔ ہر مرد کی پتلی میں شرارت ہوتی ہے۔ شرارت ہوتی ہے یا فطری تقاضے؟ جس مصنوعی سماج میں آپ رہتے ہیں وہاں فطری تقاضوں کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ جب ہم نے رہنے سہنے کے لیے مکان اور جینے کے لیے قاعدے کلیے بنا لیے ہیں تو ان پر پابندی بھی لازمی ہے۔ ظاہر ہے ایسے میں فطری تقاضے بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ محبت کو کون محدود کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے کام آنا چاہے، بیمار کی دلجوئی، زخمی کی مرہم پٹی، دکھی کے دکھوں میں شرکت، یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، اور نہ ان پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، اور نہ یہ مفہوم سے خالی باتیں ہیں۔ یہ الگ پہلو ہے خدمت کا، وہ بولی۔ یہ مہاتمائی سوچ ہے، اس میں پیغمبرانہ پیغام ہوتا ہے، اس میں سچائی بھی ہوتی ہے، جیسے ممتا کا جذبہ، رحم کا احساس، ایثار و قربانی کا ولولہ۔ خدمت میں ایک روحانی مسرت مخفی ہوتی ہے، مگر بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس راہ پر چلتے ہیں۔ یہ عقل کی نہیں، جذبے اور عشق کی راہ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق اجتماع سے نہیں، فرد سے ہوتا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلق اور بے تعلقی کے درمیان ایک اور راستہ بھی ہے، خدمت گزاری کا۔ یہی زندگی کو پاکیزہ، مقدس اور بامانی بناتا ہے۔ وہ تسلی سے بولی، مگر اس کے لیے روحانی یا اجتماعی بنیاد کرنا محمل ہوگا، چونکہ قدرت کے قانون ناقابل فہم ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے ہم خدا کے تصور میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے من کو ڈھارس دیتے ہیں۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر تو خدمت کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا انجام ہی نہ ہو، وہ رحم ہو، ایثار ہو یا خدمت ہو، بے معنی ہو جاتا ہے۔ مگر انسانی ارتقاء میں اس کا درجہ ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ بالکل ذاتی صحیح، مگر دوسروں کا دکھ درد دور کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دکھ آیا کہاں سے؟ اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کیوں ہے؟ میں نے جھنجلا کر کہا، ہم آخر سوال کیوں کرتے ہیں جس کا جواب ہمارے ادراک سے بعید ہے؟ ہم کیوں خود کو تشکیک اور تذبذب میں ڈال دیتے ہیں؟ ہم ایسی سیدھی سادی زندگی کیوں نہیں گزارتے جس میں پیچ و خم نہ ہوں؟ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر اکتفا کریں۔ اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، اس طرح سہولت رہتی ہے، انسان طبعی عمر گزار کر مرتا ہے، نہ ذہن پر بوجھ پڑتا ہے، نہ چاند پر پہنچنے کی تڑپ رہتی ہے اور نہ غار میں واپس جانے کی خواہش رہتی ہے، زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ میں اس کے طنز کو سمجھ گیا۔ کوئٹہ کے پہاڑوں کی ڈھلانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جوں جوں جہاز آگے بڑھ رہا تھا، پہاڑ اونچے اور واضح ہوتے جا رہے تھے۔ چونکہ جہاز پہاڑوں کے اوپر اڑ رہا تھا، اس لیے ان کی عظمت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بلند و بالا چوٹیاں ہمارے قدموں کے نیچے تھیں۔ بارش کے پانی اور پگھلتی ہوئی برف نے جو راستے بنائے تھے ان کے پتھر سفید ہو گئے تھے۔ اوپر سے یہ خشک پتھریلی ندیاں یوں لگتی تھیں جیسے کولتار کی سڑکیں۔ چھوٹی اور تنگ نشیبی وادیوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور مٹی کے گھروندے بالکل ماڈل کی طرح لگتے تھے۔ ہولے ہولے جہاز نیچے ہونے لگا۔
پہاڑوں کی بھاری بھرکم چٹانیں اور آڑی ترچھی چوٹیاں واضح ہوتی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس کی آواز آئی، خواتین و حضرات، تھوڑی دیر بعد ہم کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے حفاظتی بیلٹ باندھ لیں اور سگریٹ بجھا دیں۔ شکریہ۔ یہی اعلان انگریزی زبان میں بھی دہرایا گیا۔ امتل نے حفاظتی بیلٹ باندھا۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ تو موت سے نہیں ڈرتیں، پھر حفاظتی بیلٹ کیوں باندھ لیا؟ امتل نے برجستہ جواب دیا، میں ڈروں نہ ڈروں، آپ تو ڈرتے ہیں نا۔ میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے یہ میں پسند نہیں کرتی۔ آپ کے ساتھ مرنے پر تو مجھے بھی اعتراض نہیں۔ ایسا موقع ایک بار آیا تھا، ڈاڈر سینیٹوریم کے پاس پہاڑ سے دریائے سرن میں کودنے کی ایک تجویز میں نے پیش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ ہٹ گئے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں ہنس پڑا۔ تب میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں جینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے استدعا کروں گا کہ مجھے جینے دیجیے۔ ہاں اگر آپ میرا امتحان لینا چاہیں گی تو باور کیجیے گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شرارت آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ عین اس لمحے ہمارا فوکر جہاز سمنگلی کے ہوائی اڈے کے ٹریک کو چھو رہا تھا۔ اس کی گول گول حیرت زدہ آنکھوں کی گہرائی میں دور، بہت دور، کوئی بھولا بھٹکا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ یہ شاید میرا وہم تھا، مگر کچھ تو تھا جس نے انگور کے سرخ دانے جیسے ہونٹ کے بجائے میرا دھیان اس کی آنکھوں کی طرف کر دیا تھا۔ لارڈز ہوٹل میں ہم نے 2 کمرے لیے۔ یہاں کچھ یورپین اور امریکی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے لان میں ان کے بچے کھیل رہے تھے۔ عاطف نے ہوٹل کے مینیجر سے بات کر کے کل کی سیر کے لیے جیپ کا انتظام کر لیا تھا۔ شام کا کھانا کھا کر باہر لان میں بیٹھ گئے۔ کراچی کا موسم خاصا گرم تھا، مگر یہاں نہایت خوشگوار خنکی تھی۔ طبیعت بے حد حشاش بشاش تھی۔ میں نے موسم کی تعریف کی تو امتل بولی، لیکن اس کے باوجود کراچی کی آبادی کئی گنا زیادہ ہے۔ لوگ موسم کے پیچھے نہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھا اور سوچ رہا تھا کہ بات کا رخ کس طرح بدلوں کہ اتنے میں بیرے نے اطلاع دی کہ کراچی کی کال ہے۔ عاطف فوراً اٹھا۔ اس نے کراچی کے لیے 2-3 کالیں بک کرا رکھی تھیں۔ امتل ہنس پڑی، بھائی جان کاروبار سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، اگر دنیا کے سارے انسان آپ کے نیچر کے ہوتے تو آج شہروں کے بجائے جنگل آباد ہوتے۔ جنگل تو آج بھی آباد ہیں، وہاں آپ سے زیادہ خوشحال مخلوق بستی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں؟ یہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پنچھی کی پرواز کے مقابلے میں انسان کے پاس کیا درا ہے؟ کچھار سے باہر آنے والے شیر کی شان کو آپ نے کیا دیکھا ہوگا؟ چوکڑیاں بھرتے ہوئے ہرنوں کی آزادی کا تصور ہی کتنا دل فریب ہے، مگر اصل قصہ تو شعور کا ہے۔ انسان کو غرض نے جکڑ رکھا ہے اور حیوان کو زندہ رہنے کے وجدان کے سوا کچھ ودیت نہیں ہوا۔ حیوان کے مسائل انسان کے مسائل کے مقابلے میں بہت کم ہیں، بلکہ ایک طرح سے حیوان کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ انسان کے شعور سے خائف ہے اور جنگل میں پناہ گزین ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی انتہا درجے کی بالغ نظری آپ کی بدقسمتی کا باعث تو نہیں ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، اس نے تائید کی۔ جوں جوں شعور بڑھ رہا ہے توں فطور بھی بڑھ رہا ہے۔ بے خبر آدمی باخبر آدمی کے مقابلے میں بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ بالغ نظری ہی سارے فساد کی جڑ اور تنہائی کے احساس کا منبع ہے۔ مگر مجھے تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ذہانت آپ کی فطرت پر غالب نہیں آئی، آپ کی رہنمائی ہمیشہ فطرت کرتی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، اگر آپ ایسا محسوس کرتے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ انسان کی مصنوعی سچائی سے جانور کی فطری سچائی زیادہ ٹھوس ہوتی ہے۔ آپ نے مصنوعی اور حقیقی سچائیوں کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ کیا وفا اور اثار حقیقی سچائیاں نہیں ہیں؟ وہ نہایت بے رحمی سے بولی، یہ شعوری اختراعیں ہیں، عقلی چیزیں ہیں، تہذیب و تمدن نے ان کو پیدا کیا ہے۔ نیکی اور اثار زندگی کے سنگھار ہیں۔ انسان کے دکھوں کو ختم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، مگر یہ فطرتاً ہمیں وراثت میں نہیں ملتی۔ سماج ذہانت کا مرہون منت ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کی محبت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ بہت نرمی سے بولی،
اگر آپ لفظ محبت کے آفاقی مفہوم کو کچھ دیر کے لیے ذہن سے دور کر سکیں تو شاید یہ عقدہ بھی حل ہو جائے۔ انسانی فطرت میں چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش رچی بسی ہوئی ہے۔ اس خواہش میں در پردہ بوسے کی تحریک کار فرما ہوتی ہے۔ اس تحریک میں جنسی طلب کی تڑپ رواں دواں رہتی ہے۔ اب اس جنسی کشش کو محبت کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، جنسی تسکین ایک طرح سے محبت کے آفاقی مفہوم سے زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ میں اس کے جواب سے بوکھلا گیا۔ خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں محبت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ بغیر کسی تاثر کے بولی، ابتدا میں ہر آدمی اس فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ مجھ جیسا سچا عشق کسی نے نہ کیا ہوگا، لیکن المیہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر بے پناہ خلوص اور فریفتگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی دیانت دارانہ سپردگی کا موقع ملتا ہے۔ انسان اس موقع کو زندگی کی معراج سمجھتا ہے اور اس کو سچی محبت کہتا ہے اور اسی کے لیے زندگی بھر روتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا تھا، اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ وہ اسی رو میں بولی، انسان جب پہلی بار محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو محبوب کی ایک جھلک کے لیے پیروں کھڑا رہ سکتا ہے، پھر اس کے بوسے کی خواہش تڑپاتی ہے۔ جب اسے یہ بھی میسر آ جاتا ہے تو پھر مہینوں اس پر مدہوشی اور سرشاری کا عالم طاری رہتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ تڑپ، وہ کپ کپی، وہ گدگدی، وہ گرمی، وہ تشنگی اور وہ لرزا دینے والی کیفیت اپنی گرفت ڈھیلی کرتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ وہ راحت، نہ وہ لذت اور نہ وہ حرارت، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا بوسہ پہلے بوسے کی طرح تسکین بخش نہیں ہوتا، دوسرے تجربے میں پہلے تجربے کی طرح والہانہ پن نہیں ہوتا، ہر دوسرا اور تیسرا لمس باسی روٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حسن اس وقت تک انمول ہے جب تک چھوا نہیں گیا، جسم اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک ٹٹولا نہیں گیا، راز اس وقت تک راز ہے جب تک فاش نہیں ہوتا۔ آخر میں آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ خوشی پارے کی سی تڑپ کیوں کر کھو بیٹھی ہے، یہ تھک کیوں نہیں جاتی۔ پھر آدمی نتائج اخذ کرتا ہے کہ زندگی کی آخری خواہش یہی تھی کیا؟ ایسی بھیانک انتہا، منزل پر پہنچ کر منزل کی جستجو، آخر کیا مانی؟ اب یہ بات صاف تھی کہ امت الجنس کے کئی مراحل طے کر چکی ہے۔ وہ جگ بیتی نہیں، آپ بیتی کہہ رہی ہے، ورنہ اس کا ذہن اس بارے میں اتنا صاف نہ ہوتا۔ مگر اس کا یہ مطلب کب نکلتا تھا کہ میں بدظن بھی ہو سکتا ہوں اور اس کا خیال چھوڑ دوں گا یا دل سے نکال دوں گا۔ مان وہ دھیرے سے بولی، خوشی کی تلاش بیکار ہے، ایک جیسے دن، ایک جیسی راتیں، ایک جیسا پیار اور ایک جیسا بوسہ، اتنی طویل زندگی پر ایک بوجھ ہے۔ تمنا بر آنے کے بعد آگے کیا دھرا ہے؟ خوشی کی منزل پر پہنچ کر آگے سفر کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتی ہوں یہ زندگی یوں ہی نامکمل رہے گی۔ میں نے آسرا لے کر کہا، میرا خیال ہے کہ ماضی کی سوگواری سے انسان کی اتنی گہری وابستگی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو پیچھے نہیں آگے دیکھنا چاہیے۔ ایک دیا بجھ گیا تو اسے مقدر کیوں سمجھا جائے؟ آگے ہر قدم پر دیا جلایا جا سکتا ہے۔ جب منزل ڈھونڈنے کے اتنے زیادہ مواقع موجود ہوں تو کوئی اتنا احمق کیوں بنے کہ کولو کے بیل کی طرح ساری زندگی بجھے ہوئے دیے کا طواف کرتا رہے؟ وہ گمبھیر ہو کر بولی، بار بار دیے جلانے کے کوئی معنی نہیں۔ میں محبت پر بھروسہ نہیں کرتی، محبت کے نام پر میں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں باہمی اعتماد کو محبت سے زیادہ قوی اور قابل احترام سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ اس احترام کو محبت کیوں نہیں کہتی؟ وہ ہنس کر بولی، اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں تو کہنے میں کیا حرج ہے، لیکن محض کہنے سے میری سوچ تو بدل نہیں جائے گی۔ مگر محض حیوانی سطح پر ایک دوسرے کو اپنانا مجھے بہت ناگوار لگتا ہے۔ آپ کا یہ رد عمل فطری نہیں، محض عقلی اور معاشرتی ہے۔ میں نے کہا، عقل کے بغیر کوئی سماج نہیں چل سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے تائید کی، عقل اگر غرض سے بے نیاز ہے تو اس کا اقتدار مان لینا چاہیے، مگر المیہ یہ ہے کہ عقلی وقار اور اختیار انسان کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بعد دھاندلی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سماج شخصوں سے بنا ہے اور شخص کو بھول کر ہم کسی سماج پر غور نہیں کر سکتے، کیونکہ چھوٹے بڑے ہمیشہ رہیں گے۔ جب سے انسان میں خودی کا ارتقاء ہوا
شخصیت نے جنم لیا اور شخصیت نے دنیا کو مسخر کر لیا، کبھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور کبھی منفی۔ عقل اگر زمانہ جاہلیت میں حکومت نہ کر سکی تو اب کر رہی ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ کرتی رہے گی، لیکن اصل رونا تو یہ ہے کہ عقل شخصی صورت میں کیوں بٹی، خوبصورتی، ذہانت اور طاقت ہر انسان کے حصے میں برابر کیوں نہ آئی؟ چھوٹے بڑے کا فرق صرف دولت ہی سے تو نہیں ہے۔ یہ سب ٹھیک صحیح، میں نے پھر آسرا لے کر کہا، مگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے اجتماعی احساس کی امنگ سے بھرپور رہنا چاہیے، زندگی خود بخود حسین ہو جائے گی۔ اس نے پوچھا، آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں ہمیشہ تہی دامن رہوں گا۔ میرا ارادہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک نہ ایک دن کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دوں گا۔ ہر آدمی آپ کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی حرج نہیں، ہر آدمی کم یا زیادہ ایک حد تک استطاعت رکھتا ہے اور وہ اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ دے سکتا ہے۔ مثلاً مجھ جیسے نکمے لوگ زندگی کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کو کون نکما کہے گا؟ آپ پیغمبر نہیں ہیں مگر پیغمبرانہ پختگی رکھتی ہیں۔ افسوس ہے کہ آپ زندگی سے بیزار ہیں اور پیغام پر یقین نہیں رکھتی۔ فطرت کی ستم ظریفی کہہ لیجئے کہ آپ کی پختگی ضائع ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ خاموش ہو گئی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے پوچھا، نہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے گول گول متجسس آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں، چند لمحے خاموش رہی اور پھر بولی، کوئی پختگی نہیں، سب غلط ہے۔ انسانی فطرت کے اپنے تقاضے ہیں۔ مثلاً ایک خوبصورت پھول آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت پھول آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے تائید کی، یہ تو بالکل فطری بات ہے۔ ظاہر ہے کہ پسندیدگی کسی مقام پر آ کر رک نہیں جاتی، رکنی بھی نہیں چاہیے۔ تب یہ بھی ہوگا کہ آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب اس سے خوبصورت عورت دیکھتے ہیں تو اسے بھی پسند کرتے ہیں۔ میں ہنس پڑا، ہونا تو یہی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور جب یہ ٹھیک ہے تو پھر پختگی کیا، محبت کیا اور پیغام کیسا؟ سب ڈھکوسلے ہیں، انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر امتل، میں ایک بات پوچھتا ہوں، محبت کو لافانی جذبہ کیوں کہا گیا؟ ہمارے شاعر اور ادیب نے اسے کیوں سراہا؟ اس لیے کہ ہمارے شاعر اور ادیب کے ذہن میں وہ تاثر ابھی تک موجود ہے جو صدیوں پرانا ادب اس کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ محبت کے لیے مر مٹنے کے جذبات اس کے خون میں نہیں ہیں تو اس کے خیالوں میں ضرور ہیں، کیونکہ یہ ان کا وارث ہے۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ ہمارا شاعر اور ادیب روایات کا پجاری ہے؟ وہ جوش سے بولی، پجاری کیا، وہ روایات سے ڈرتا ہے۔ جو بات اس کے خون میں ہے اسے کہنے کی ہمت نہیں، مگر جھوٹی شہرت کے لیے ان پامال راہوں پر چلتا ہے جو اس کے قدم اس کے لیے منتخب کر چکے ہیں۔ گویا آپ کی نظر میں وہ تمام ادب بیکار ہے جو عورت کی محبت کے گن گاتا ہے۔ ہاں، وہ دعوے سے بولی، جن لوگوں نے ایسا ادب تخلیق کیا ہے در حقیقت انہیں عورت نصیب ہی نہیں ہوئی، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا محض تخیل ہے۔ یقیناً میں سمجھتی ہوں انہیں زندگی میں ایک آدھ بھینگی یا بھدی عورت کے سوا کچھ نہ ملا۔ نامرادی نے نڈھال کر دیا تو من کی تسلی کے لیے ایک ذہنی لیلا کی تخلیق کی اور اس سے آسمانی روایات وابستہ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فنکار بھوکا ہے، روٹی کا بھی عورت کا بھی۔ اسے آدھی روٹی ملتی ہے، نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ اسے زندگی میں ایک آدھ عورت نصیب ہوتی ہے، اس کی ایک ایک رگ، ایک ایک نس اور ایک ایک روئیں کو ٹٹولتا ہے۔ جب کوئی راز باقی نہیں رہتا تو تجسس اور راز جوئی کی خواہش بھٹکا کر اسے خیالوں کی وادی میں لے جاتی ہے۔ دراصل اس معاشرے میں تشنگی اور ناآسودگی مقدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادب میں لیلائے خیال کا راج ہے۔ تو پھر آخر انسان کیا کرے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، کہاں جائے، کس سے ٹکر مارے، کیا کرے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ میں کر رہی ہوں، آخر کیا کرتے ہیں؟ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ بھٹکنا ہمارا مقدر ہے، بھٹک رہے ہیں اور بھٹکتے رہیں گے۔ مگر امتل، میں مقصد چاہتا ہوں، مقصد۔ میں بہت بھٹک چکا ہوں،
میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آ بھی گئی ہو تو بھی میں مقصد چاہوں گا، مجھے تلاش سے نہ روکیے، میں آپ کے ساتھ کنویں میں گرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ گرنے میں بھی ایک سچائی ہے، لیکن جو ذہانت مجھے کنویں میں گرا سکتی ہے کنویں سے نکال بھی سکتی ہے۔ مجھے دھوپ اچھی لگتی ہے، مجھے ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں اچھی لگتی ہیں، مجھے پھول اچھے لگتے ہیں اور چاندنی خوبصورت لگتی ہے، اور سب سے سوا کہ میں آپ کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا؟ وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھائی کی طرف دیکھا جو ٹیلی فون سے فارغ ہو کر اب ہوٹل کے مینیجر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ یہ سب غیر ارادی طور پر کر رہی تھی۔ اچھا بھی اس نے تائید کے معنوں میں نہیں کہا تھا، بس ایسے ہی غیر شعوری لہجے میں۔ موسم کی خنکی لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ عاطف نے بیٹھتے ہوئے کہا، لوگ خواہ مخواہ مری کی طرف بھاگتے ہیں، یہاں کس قدر سکون ہے، کتنی دل فریب خنکی ہے۔ امتل نے بھائی کی طرف دیکھا، ہر پرندہ اپنی مرضی کا گھونسلہ بناتا ہے بھائی جان، اور گھونسلے کے لیے اپنی پسند کا پیڑ انتخاب کرتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کی خواہش دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن امتی تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک نسل کے پرندوں کے آشیانے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس پوری نسل کا عرفان ایک ہوتا ہے، اس لیے وہ انتظار سے بچے رہتے ہیں، لیکن انسان کی نسل کو یہ عرفان ودیت نہیں ہوا۔ اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر کبھی نہیں چلتی، کیونکہ اسے عرفان کی جگہ عقل ملی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے نزدیک عرفان اچھی چیز ہے یا عقل؟ عرفان تو وجدانی چیز ہے، وہ بولی۔ الہام کو آپ کمتر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الہام تو خدا کا پیغام ہوتا ہے، اور عقل؟ میں نے پھر سوال کیا۔ عقل تو طاقت کا نام ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا طاقتور ہوگا، اور طاقتور ہونا بجائے خود ایک ترغیب ہے کہ طاقت کا استعمال بھی ہو۔ عرفان بھی تو ایک طاقت ہے، میں نے کہا۔ ہاں، وہ بولی، مگر اس کے مزاج میں شر نہیں ہے۔ مثلاً ایک دن کے چوزے کا دانہ چگنے کا عرفان، افزائش نسل کے لیے پرندوں کا باہمی اتصال، لیکن انسان بالکل اسی فطری فعل کو 100 لبادوں میں چھپا کر کرتا ہے۔ یہ سب عقل کی کارستانی ہے، اور آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ میں نے عاطف کی طرف دیکھا، وہ محجوب سا ہو رہا تھا مگر مسکرا رہا تھا۔ ہوٹل کے برآمدے میں لگے ہوئے ایک بڑے بلب پر ہزاروں پروانے نثار ہو رہے تھے۔ مرنا بھی ایک عرفان ہے، شاید زندگی کا مقصد ہی مرنا ہے، زندگی کی انتہا موت ہے۔ ہاں، تو شاید زندگی کا مقصد ہی مرنا ہے، مقصد کے لیے مرنا۔ مجھے خاموش پا کر عاطف بولا، کافی پینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کتنا آئیڈیل موسم ہے۔ ہاں، منگوا لیجئے بھائی جان، امتل نے تائید کی۔ کافی پی کر میں کچھ تازہ دم ہو گیا۔ اب میں پھر سفر کے لیے تیار تھا۔ ہمارے قریب کی ٹیبل پر ایک امریکن فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ میاں بیوی اور 2 بچے تھے۔ لڑکی کی عمر لگ بھگ 7 برس اور لڑکا 3 ساڑھے 3 برس کا ہوگا۔ میاں بیوی دونوں کے قد لمبے اور جسم چھریرے تھے۔ مرد نے نیلے رنگ کا پھولدار شوخ بشرٹ پہنا ہوا تھا، عورت ہلکے زرد رنگ کے بلاؤز اور سکرٹ میں ملبوس تھی۔ دونوں بچوں نے بھی شوخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کتنا مطمئن گھرانہ ہے، کتنا صبر، کتنی شانتی اور سکون ہے ان کے چہروں پر۔ ہاں ٹھیک ہے، امتل نے بظاہر تائید کی۔ تھکے ہوئے لوگوں کا انداز یہی ہوتا ہے، انہیں آرام چاہیے۔ آرام ملنے کے بعد ان کے چہرے ایسے ہی شانت اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ مگر امتل، ان بچوں کو دیکھو، فرشتوں کی طرح معصوم، حوروں کے تصور کی طرح خوبصورت، سرخ سرخ گال، نیلی نیلی آنکھیں، پھول جیسے ناک۔ ایسے والدین کو اور کیا چاہیے؟ ایسے پیارے بچوں کی اپنائیت اور قربت میں کوئی احساس نہیں ہوگا؟ امتل نے میری طرف دیکھا، خالی خالی نگاہوں سے، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عاطف اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر وہ شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بیٹھے رہے۔ عجیب و غریب ہوتے ہیں اس لڑکی کے فیصلے، عاطف دھیرے سے بولا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، وہ کچھ محسوس کر کے گئی ہے، جیسے چوٹ کھا بیٹھی ہو۔ مگر وہ کسی سے ڈرتی تو ہے نہیں کہ چوٹ کھا کر بھاگ جائے۔ وہ ہر مصیبت کا سامنا کرنے والی لڑکی ہے۔ یہ بات نہیں عاطف، بعض دفعہ انسان اپنے آپ سے ڈر جاتا ہے۔
اصل خوف یہی ہوتا ہے، اپنے آپ سے انسان کب تک بھاگے گا؟ عاطف میرا مطلب سمجھ گیا تھا، بولا بعض لوگ اذیت پسند ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ سے بھاگنے میں لطف آتا ہے، اپنی اذیت پسندی ہی ان کے کام آئے گی۔ کوئی کب تک بھاگے گا؟ بھاگتا رہے، ایک دن تھک جائے گا، رک جائے گا، وہ لمحہ ضرور آئے گا جب وہ اپنی روح کے دکھ کو پا لے گا۔ عاطف کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وسیم صاحب، آپ یہ بات امتی سے ضرور کہیں۔ میں امتی کے ساتھ ہوں عاطف، مگر سمجھانے سے آپ امتی کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے۔ وہ مضطرب روح ہے، کسی شاعر کی، کسی بڑے مصور کی، جو شعر نہیں کہہ سکتی، جو تصویر نہیں بنا سکتی۔ وہ ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ ہے جس میں صدیوں سے لاوا ابل رہا ہو مگر اگلنے کا راستہ نہ ہو۔ فطرت نے جانے کس مقصد کے لیے اس میں اضطراب بھر دیا ہے۔ عاطف خوش تھا اور اپنے گال مسل رہا تھا۔ وہ ابھی سوئے گی نہیں، کروٹیں بدلتی رہے گی۔ آج شاید ہی اس کی آنکھ لگ سکے۔ نہیں، میں نے تردید کی، امتل جیسی لڑکی کے لیے ایک جھٹکا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے اعصاب اتنے کمزور نہیں ہیں، وہ تائید اور تردید کی اتنی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک معمولی جذباتی واقعہ اس کی روح میں گھاؤ نہیں لگا سکتا۔ صبح ناشتے پر اکٹھے ہونے سے پہلے عاطف نے مجھے بتایا، رات آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ میں سونے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ بے خبر میٹھی نیند سو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، غیر معمولی ہستی ہے، اسے ہم اتنی جلدی سے نہیں پکڑ سکتے۔ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ عاطف متذبذب تھا۔ مجھے ڈر ہے آپ کہیں مایوس نہ ہو جائیں، آپ ہمارا ساتھ چھوڑ نہ دیں۔ عاطف، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ خدا سے لوگ مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے کام آئے نہ آئے لوگ اس کا آسرا نہیں چھوڑتے۔ ہاں ہاں، اس نے بے ساختہ سر ہلایا۔ خدا سے لوگ مایوس نہیں ہوتے، خدا سے لوگ مایوس نہیں ہوتے۔ عاطف کی آنکھیں یک بارگی چمکنے لگ گئی تھیں۔ میں نے سوچا، امید صرف غریب ہی کا آسرا نہیں ہوتی، یہ امیروں کے سینوں میں بھی ہلچل مچا دیتی ہے۔